نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 18۔ یہاں پر مکہ کے مشرکین کو بطور خاص خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ ذات بے نیاز ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں کہ وہ تم کو ہٹا کر کسی دوسری قوم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابہ بننے کے لیے کھڑا کر دیں، اور باقی انسانوں کو بھی خطاب کر کے انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا جہان کے لوگوں تم سب کے سب اللہ کی طرف محتاج ہو، تم سارے اللہ کے دروازے کے فقیر ہو، اپنی تمام حاجات اسی ذات سے طلب کرتے ہو، اپنے ہاتھ اسی کے سامنے پھیلاتے ہو۔ سورۃ رحمان میں بھی ارشاد فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اسی ذات سے مانگتی ہے۔ مخلوق میں اللہ کے فرشتے بھی شامل ہیں، اس میں جنات بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں، ولی بھی شامل ہیں، اللہ کے نبی بھی شامل ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کے محتاج ہیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تو اپنی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر لیتا ہے، یعنی زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی، مگر باقی چیزیں ایسی بھی ہیں جیسے درخت ہیں، پتھر ہیں، وہ زبان حال سے طلب کرتے ہیں، یعنی پہاڑ، درخت، پودے وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں حرکت نہیں ہے، ان کی زبانیں نہیں ہیں کہ وہ بول کر اپنی ضروریات کا اظہار کریں، تو ان کی حالت ہی اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ضروریات طلب کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ضروریات ساری مخلوق کی ہیں، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، چاہے وہ زمین پر چلنے والے چرندے ہوں، چاہے وہ سمندروں کی مخلوق ہو، چاہے خشکی کی مخلوق ہو، سب کی ضروریات ہیں اپنے اپنے حال کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اور وہ سارے کے سارے اپنی زبان میں، کوئی زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کر رہے ہیں۔ جتنی بھی مخلوق ہے سب اپنے پروردگار کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں، اور صرف وہ ایسی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے اور نہ کسی سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، سب اس کے در کے سوالی ہیں۔ فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، وہ ذات خداوندی ہے جو بے نیاز اور تعریفوں والی ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے جو تمام کمالات کے ساتھ متصف ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ساری چیزیں اسی کی مخلوق ہیں، وہ ساری چیزوں کا، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہیں۔ جب خالق وہی ذات ہے، مالک وہی ذات ہے، تو عبادت کے لائق ہستی بھی وہی ہے۔
اور وہ ذات بھی ایسی، وہ پروردگار بھی ایسے کہ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں، مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتا۔ اور یہاں دنیا کا دستور تو یہ ہے کسی سے آپ ایک بار مانگیں، 2 بار مانگیں، 3 بار مانگیں، وہ ناراض ہو جائے گا، آخر اس کی پیشانی پر آپ کو شکنیں نظر آئیں گی، ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہوگا اس کے چہرے سے۔ لیکن پروردگار عالم سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ میرا بندہ ہے میرے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا، مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتا، مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جس قدر زیادہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، لہٰذا اسی ذات سے مانگنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہیں تو تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لے جائیں اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئیں۔ اور اس پر تاریخ گواہ ہے، کتنی ہی ایسی قومیں گزریں جن کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، ان کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے۔ سورۃ الحاقہ میں فرمایا قوم عاد کے بارے میں کہ ان ظالموں پر 7 رات اور 8 دن تک سخت تیز ہوا چلی اور وہ تباہ ہو گئے اور ان کی لاشیں کھجور کے تنوں کی طرح پڑی تھیں۔ اور پھر فرمایا کہ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب دیکھو کیا ان کا ایک فرد بھی تمہیں نظر آتا ہے؟ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ دوسری قومیں کتنی ہیں، کتنی آج آثار قدیمہ والوں نے پرانے کھنڈرات دریافت کیے ہیں اور کتنی ہی تباہ شدہ اور مٹی کے نیچے دبی ہوئی بستیوں کے نشانات نکالے ہیں، وہ سارے ہمارے لیے باعث عبرت ہیں۔ تو فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایک قوم کو نابود کرنا اور دوسری قوم کو لے آنا یہ اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، کیونکہ انسان جو کام کرتے ہیں تو انسانوں کے کاموں میں تو رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، انسانوں کے وسائل میں کمی بھی آ سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں اور تمام طاقتوں اور قوتوں کا سرچشمہ ہیں، نہ اللہ کے کام کو کوئی روک سکتا ہے نہ اس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی اور وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھل کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا کہ ذرا میری مدد کرو، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی جا سکے گی اور مدد طلب کرنے والے کو مایوسی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر محاسبہ اعمال کا اور قیامت کے قائم ہونے کا احساس بھی دلا رہے ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر نہ رہ جاؤ بلکہ آخرت کا بھی خیال کرو۔ ہر شخص سے اس کے عمل کے بارے میں سوال ہوگا، ایمان، عقیدے، اخلاق کے بارے میں وہاں پر پوچھا جائے گا، اور پھر اس وقت ہر شخص کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی خود ہی جواب دہی کرنی ہوگی، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ہر خاوند اور بیوی اپنے اپنے بوجھ کی فکر میں ہوں گے۔ وہاں پر خاوند اپنی بیوی سے کہے گا کہ یاد کر میں نے دنیا میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا تھا، تمہاری ہر فرمائش میں نے پوری کی، تمہاری لیے ہر چیز کو میں نے پورا کیا تھا، تیرے گھر میں کسی چیز میں کمی نہیں آنے دی، تمہاری خاطر میں نے گرمی اور سردی کو برداشت کیا تھا، اب میں مجبور ہوں، مجھے ایک نیکی تو دے دے۔
مگر بیوی وہاں پر کہے گی جو کچھ دنیا میں ہوا سو ہوا، اب یہاں پر تو مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، میں تجھے کہاں سے نیکی دوں، نہ معلوم میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس طرح ماں اپنے بیٹے سے اور بیٹی سے کہے گی کہ میں نے تمہیں پیٹ میں اٹھائے رکھا، 2 سال تک تجھے دودھ پھلاتی رہی، راتوں کو، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیرا خیال کیا کرتی تھی، تجھے دیکھا کرتی تھی، اگر تیری جگہ گیلی ہو جاتی تجھے خشک جگہ پر سلا کر گیلی جگہ پر میں خود رات گزارا کرتی تھی، تمہاری آرام کی خاطر، تمہارے سکون کی خاطر میں نے راتیں جاگ کر کاٹی ہیں، آج مجھے ضرورت پڑ گئی، ایک نیکی مجھے دے دو۔ مگر بیٹا ماں کے احسانات کو تو تسلیم کرے گا کہ آپ کے احسانات ہیں، مگر کہے گا کہ اس وقت میں آپ کو کوئی نیکی نہیں دے سکتا، میں خود مجبور ہوں، نہ معلوم میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ وہاں پر سارے اجنبی بن جائیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سورۃ عبس میں اس صورتحال کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور بیٹے سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ اس دن ہر شخص ایک ہی فکر میں مبتلا ہوگا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ ان لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے جو ہم سے ضرور سوال و جواب کریں گے اور ہم نے اپنی زندگی کا حساب و کتاب وہاں پر دینا ہوگا۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کلام پر یقین نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ دنیا کا نظام ایسا ہی ہے کہ یہاں پر تو کسی نے نہ اپنے پروردگار کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا مشاہدہ کیا، مگر باقی سب لوگ تو ان چیزوں سے ناواقف ہیں اور انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، مگر پھر بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے انسانیت کی ہدایت کے لیے سارے برحق ہیں، اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائیں ساری سچی ہیں، اور قیامت کا دن اور وہاں پر محاسبہ اعمال کا ہونا یقینی ہے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ تو فرمایا کہ آپ تو انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور جو محاسبہ اعمال سے ڈرنے والے ہیں، جن کو یقین ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اقاموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی اور سب سے اہم عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی عبادت نماز ہی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق سوال ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایمان لانے اور اعمال صالح انجام دینے کے بعد وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو شخص تزکیہ حاصل کرے گا یعنی اپنے آپ کو پاک بنا لے گا تو یہ اس کے اپنے نفس کے لیے مفید ہوگا۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تزکیہ سے مراد ظاہر و باطن ہر طرح کی پاکیزگی اس کو شامل ہے، جسم، لباس، مکان اور ماحول کی پاکیزگی کے علاوہ فکر، ذہن، قلب، دماغ، روح کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر تو پاک اور صاف ہے مگر اس کی خوراک اور لباس مال حرام سے ہے تو وہ آدمی پاک نہیں کہلایا جائے گا بلکہ وہ نجس ہوگا، ایسے شخص کی عبادت بھی مقبول نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکمل طور پر تزکیہ حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے حاصل کرتا ہے، اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے نہ ہماری ریاضت کی ضرورت ہے۔
اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوگا، ہمیں ترقی نصیب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں جگہ ملے گی۔ تو فرمایا کہ جس نے تزکیہ حاصل کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیا، اور یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اور اپنی زندگی، دنیا کی زندگی کی کارگزاری کا جواب دینا ہے۔ اگر اس دنیا سے انسان تزکیہ لے کر گیا تو انجام اچھا ہوگا، اور اگر نجاست سے آلودہ ہو کر گیا تو پھر انجام برا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کا حاضر ہونا اور پیش ہونا یقینی ہے اور بغیر کسی شک کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حال میں لے جائیں میدان حشر کی طرف کہ ہم دنیا سے ہی تزکیہ کر کے وہاں پہنچے ہوں، اور ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔